بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ داستان انفو کی جانب سے آداب قبول کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ سب پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں، آمین۔ عزیزان محترم، اسلامی تاریخ روز اول سے ہی مد و جزر اور نشیب و فراز سے عبارت رہی ہے۔ ایک طرف اگر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حق پرست متبعین نے اپنی جد و جہد اور یہاں تک کہ اپنا لہو دے کر اسلام کی حقیقی روح کی حفاظت کی، تو دوسری طرف شیطان صفت اور طاغوتی قوتوں نے اسلام کے لبادے میں، عمارت اسلام کی بنیادوں میں وہ شگاف ڈال دیے جس کے نقصانات امت مسلمہ آج تک بھگت رہی ہے۔ ہماری آج کی ڈاکومنٹری ایک ایسے ہی شیطان صفت شخص پر بنائی گئی ہے جس نے اسلام کے لبادے میں مسلمان امت میں وہ دراڑیں پیدا کیں جسے مرمت کرنے کے لیے برسہا برس لگے۔ یہ ساری تفصیل آج کی ڈاکومنٹری میں شامل ہے، مگر آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو ایک لائک بھی دیں، آپ کا بے حد شکریہ۔ ناظرین کرام، ہماری آج کی ڈاکومنٹری کا محور 7ویں صدی عیسوی کے سبائی تحریک کے روح رواں عبداللہ بن سبا ہے۔ یہ شخص 600 عیسوی کو یمن میں پیدا ہوا۔ آپ کی ابتدائی زندگی کے حالات کے متعلق کتب تاریخ نے کچھ نہیں لکھا، تاہم یہ ضرور کہا گیا ہے کہ ریشہ دوانیاں، سازش و فریب اور حکومت پرستی اس کے اوصاف تھے۔ تاریخ طبری کے علاوہ اہل تشیع کے تاریخ دانوں نے اس کو نہایت متنازعہ شخصیت کے طور پر دکھایا ہے۔ اہل سنت کے مورخ اسے شیعہ مذہب کا بانی قرار دیتے ہیں، تاہم شیعہ مورخ یا تو اس کی شخصیت کے وجود سے ہی انکار کرتے ہیں اور یا اسے غالی شیعہ قرار دیتے ہیں۔ عبداللہ بن سبا دراصل یہودی تھا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں مسلمان ہوا، تاہم مورخین کے ہاں آپ اپنے مذموم مقاصد کو پورا کرنے کے لیے زبانی طور پر مسلمان ہوئے تھے۔ اس نے سب سے پہلے خفیہ طور پر ان لوگوں کو اپنا ہم خیال بنایا جو اہل بیت اور خصوصاً حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت رکھتے تھے اور آپ ہی کو خلافت کا حقدار سمجھتے تھے۔ اس نے سب سے پہلے مدینہ میں اپنے نظریات کی تبلیغ کا کام شروع کیا، مگر مدینہ چونکہ صحابہ کرام کا گڑھ تھا اس لیے وہاں یہ ناکام ہو گئے۔ یہ بنو ہاشم اور بنو امیہ کے درمیان پرانی عداوت کو پھر سے بھڑکانا چاہتے تھے، مگر خود بنو ہاشم اور اہل بیت نے اس پر تنقید کی، اس لیے یہ مدینہ سے بصرہ اور پھر کوفہ آ گئے۔ بصرہ کے ہم خیال نو مسلم آپ کے مرید بن گئے۔ یہ وہاں سے ایک جماعت کے ساتھ کوفہ آ کر ریشہ دوانیوں میں مصروف ہو گئے۔ عبداللہ بن سبا نے خلیفۃ المسلمین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف ایسے لوگوں کی تائید حاصل کرنے کی کوشش کی جن کی امیر المؤمنین سے ذاتی رنجش تھی۔ چنانچہ مورخوں کے نزدیک حضرت عمار بن یاسر، محمد بن حذیفہ اور عبداللہ بن ابی بکر بھی ذہنی طور پر اس تحریک کا حصہ بنے۔ ابن سبا نے جلیل القدر اصحاب رسول کو بھی اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی مگر ناکام رہے۔ مثلاً اس نے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کو ورغلانے کی کوشش کی، مگر آپ رضی اللہ عنہ نے اسے فرمایا کہ تو یہودی ہے۔ اسی طرح شام میں اس نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کو بھی اپنے ساتھ ملانا چاہا تو آپ رضی اللہ عنہ اسے پکڑ کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس لے گئے۔ امیر معاویہ نے اسے وہاں سے بھگا دیا، اس لیے یہ قاہرہ آ گئے۔ سب سے بڑی کامیابی اسے قاہرہ میں حاصل ہوئی۔ جب سبائی فتنہ پوری مملکت میں پھیل گیا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے تمام امرائے مملکت کو حج کے موقع پر جمع ہونے کا حکم بھیجا۔ جب تمام امراء جمع ہو گئے تو شورا میں ان کی رائے معلوم کی گئی۔ حضرت سعید بن عاص رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ ایک خفیہ باغی گروہ ہے، اس لیے تحقیقات کرنے کے بعد ان لوگوں کو چن چن کر قتل کرنا چاہیے۔ امیر معاویہ اور حضرت عبداللہ بن سعد رضی اللہ عنہم نے آپ کی تائید کی۔
عمر بن عاص نے ان تمام حالات کا ذمہ دار خلیفہ وقت کی نرم مزاجی کو قرار دیا۔ خلاصہ یہ کہ امیر المومنین نے سب کی آراء سننے کے بعد فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ یہ کہیں وہی فتنہ نہ ہو جس کی خبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے تھے۔ شرعی حدود میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کی جائے گی، لیکن جن امور میں شریعت مجھے سختی کی اجازت نہیں دیتا ان امور میں سختی قطعاً روا نہیں رکھوں گا۔ آپ لوگ اپنے اپنے صوبوں میں جائیں اور اس فتنے کو روکنے کی کوشش کریں۔ اس پر امیر معاویہ نے آپ کو رائے دی کہ میرے ساتھ شام چلیں، وہاں حالات پرامن ہیں، آپ وہاں عافیت سے رہیں گے۔ مگر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قرب کو کسی قیمت پر فروخت نہیں کر سکتا۔ اس پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے شام سے حفاظتی دستوں کے بھیجنے کی پیشکش کی، جسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ میں مدینۃ الرسول میں خون ریزی نہیں کرنا چاہتا۔ الغرض سبائیہ تحریک نے مختلف طریقوں سے ملک بھر سے اپنے باغی بلا کر مدینہ میں جمع کر لیے۔ ان لوگوں نے خلافت کے لیے حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت علی رضی اللہ عنہم کو تیار کرنے کی کوشش کی، مگر ان تمام اصحاب رسول نے انکار کر دیا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سامنے مطالبات رکھے، جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ خلافت سے استعفیٰ دیں، جسے یہ کہہ کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے مسترد کر دیا کہ جو خلعت خلافت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے سونپی ہے میں اسے کبھی بھی از خود نہیں اتاروں گا۔ بہرحال ان بدبختوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ مورخین کے مطابق سب سے پہلے عبداللہ ابن ابی بکر نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو داڑھی سے پکڑا، جس پر امیر المؤمنین نے فرمایا کہ بھتیجے، اگر تمہارا باپ آج زندہ ہوتا تو اسے کبھی بھی پسند نہ کرتا۔ چنانچہ خفت محسوس کرتے ہوئے عبداللہ ابن ابی بکر وہاں سے واپس آ گئے۔ آپ پر آبودانہ تک بھی بند کر دیا گیا، یہاں تک کہ 7ویں دن آپ نے پانی مانگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے پانی کے مشک آپ تک پہنچانا چاہے، مگر ان ظالموں نے ان مشکیزوں کو نیزوں سے چھلنی کر دیا۔ مورخ کہتے ہیں کہ آپ پر پہلا حملہ بدبخت سود بن حمران نے کیا۔ اس نے آپ کا گلا گھونٹا اور پھر تلوار چلا دی۔ اس وقت آپ کے خون کے قطرے اس آیت مبارکہ پر گر گئے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ سانحہ شہادت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد اس تحریک کے لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے علم کے سائے میں آ گئے۔ تاریخی حوالوں کے مطابق حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اس فتنے کا مقابلہ کیا، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو کامیابی عطا فرمائی۔ ان کے سرغنہ ابن سبا کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے با اختلاف روایت زندہ جلا دیا اور یا جلاوطن کر دیا تھا۔ ائمہ اہل بیت یہ شخص غالی العقیدہ ہونے پر ملعون ٹھہراتے تھے۔ ایک اور روایت کے مطابق یہ شخص حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں غلو یعنی حد سے زیادہ مبالغہ آرائی کرتے تھے اور نعوذ باللہ آپ کی طرف الوہیت کی نسبت کرتے تھے۔ اس تحریک نے 30 ہجری سے 40 ہجری تک مسلمانوں کو آپس کے کشت و خون میں مبتلا رکھا، جس کی وجہ سے اسلامی کاز کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ تو ناظرین، امید ہے کہ آج کی ڈاکومنٹری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔